سامعین کرام، میرے مخالفوں کو چاہیے کہ جو معیار میرے آقا نے اپنے دعویٰ مسیح موعود کو پکڑنے کے لیے لوگوں کے آگے رکھا تھا، انہیں چاہیے کہ تقویٰ، دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ اسی معیار کے مطابق خاکسار کے دعویٰ کو بھی پرکھ لیں۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہم ماننے والے ہیں، حق مودن ماننے والے ہیں، اس کی جماعت ہے، ہم اس کی جماعت میں ہیں۔ تم خاک جماعت میں ہو، تم مرزا غلام صاحب کی کسی بات پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ خاکسار نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے اسی بیان فرمودہ معیار کو اپنی ویب سائٹ الغلام.com پر نیوز نمبر 30 پر مدعی کی صداقت کو پرکھنے کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا بیان فرمودہ معیار اس عنوان کے تحت درج کیا ہوا ہے، یعنی آن ایئر کیا ہوا ہے۔ حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں، آپ یہاں سے اس معیار کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہی معیار صداقت حضور صاحب کی مشہور تصنیف آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کے صفحات 326 تا 357 پر بھی موجود ہے، یہ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن تقویٰ کے ساتھ پڑھیں، ایمان اور سچائی اپنے اندر ڈال کر یہ حضور صاحب کے الفاظ پڑھیں تو آپ کی پھر تسلی ہوگی۔ لیکن جس کے اندر تقویٰ ہی نہیں ہے، نہ کوئی سچائی ہے نہ ایمان، دنیا دار بندہ ہے، ایک بندہ تماشبین ٹائپ ہے، اس کو کیا حضور صاحب کے قرآن نہیں اس کو ہدایت دے سکتا، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں اس کو کیا ہدایت دے سکیں گی۔ حضور صاحب نے اپنے خط کے شروع میں اپنے خط کو 3 بار پڑھنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ آج خاکسار بھی اپنے سامعین کو اپنا مضمون نمبر 88 یعنی 88 جس کا عنوان ہے نشان چاہیے، نشان یعنی ریکارڈ اس کا عنوان ہے۔ اس مضمون کے سلسلے میں میری بھی آج سامعین سے گزارش ہے کہ وہ تقویٰ، دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ میرے اس مضمون نمبر 88 کو بھی 3 دفعہ پڑھیں اور دیانتداری کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ پڑھیں۔ حضور صاحب کی صداقت کے میں نے اس مضمون میں اپنے میں 88 میں 5 جو صداقت کے قرائن ہیں ان کا حوالہ دے کر حضور صاحب کی کتابوں میں سے، آئینہ کمالات اسلام میں سے، پھر اپنے بھی اس کے مطابق وہی جو معیار حضور صاحب نے اپنی صداقت کے بیان فرمائے تھے وہی میں نے بھی اپنے سچائی کے حق میں بیان کیے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا قرینہ نمبر 1 حدیث مجددین، قرینہ نمبر 2 واحد مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونا، ایسے ہی جیسے 1 صدی کا عمل پہلے واحد حضرت مرزا غلام احمد اسام حکم کا وجود تھا جس نے امام مہدی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا دنیا میں دعویٰ کیا تھا۔ آج واحد یہ عاجز ہے۔ تیسرا قرینہ بعض اہل اللہ کی گواہیاں، وہاں پہ تیسرا قرینہ اس عاجز کے متعلق بھی پڑھیں، میں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے وہاں پر، تو آپ کو کے آگے، سامعین کے آگے میں نے بھی ایسے ثبوت پیش کیے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں اللہ نے میرے لیے ظاہر فرمائے۔ قرینہ نمبر 4 حق کا روب، حضور صاحب لکھتے ہیں اور باقاعدہ حوالہ دیا میں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح اس عاجز کو بھی اللہ نے حق کا روب دیا ہے۔ دیکھو اس کی مثال وہاں پڑھیں اپنے مضمون میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان جس کا یہ دعویٰ تھا ان کھڑپینچروں کا کہ ہم دلائل میں ناقابل شکست ہیں، خدا کی قسم میرے آگے 4 پائیوں کے نیچے گھسے بیٹھے ہیں، میں میدان میں کھڑا ہوں۔ یہ ہے حق کا روب، یہ ہے صدق اور صادق کا روب۔ اور 5واں قرینہ الہامی علوم میں غلبہ، ایسے ہی حضور صاحب نے میں حوالہ دیا ہوا ہے وہاں پر، پڑھیں اور میرا بھی حوالہ پڑھیں، اور میں بھی الحمدللہ الہامی علوم میں آج اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ بخشا ہے جیسے میرے آقا کو بخشا تھا۔ اور یہ جو 5 قرائن حضور صاحب کی صداقت کی ہیں یہ میرے اس مضمون کے 3 تا 6 صفحات پر مشتمل ہیں، یعنی یہ وہاں پر آپ پڑھے جا سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ تو میرے آقا حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب کی سچائی کے، صدق کے، صداقت کے 5 نشان میں نے بیان کیے ہیں، ساتھ ہی اپنے بیان کیے ہیں وہی۔ اس سے علاوہ میں نے 5 اور زائد اپنی سچائی کے نشان بھی بیان کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ قرائن بیان کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ مثال کے طور پر قرینہ نمبر 6، قرینہ نمبر 7، قرینہ نمبر 8، قرینہ نمبر 9 اور قرینہ نمبر 10، یہ صفحات جو مضمون کے ہیں 7 تا 9 پر یہ 5 ایکسٹرا زائد میں نے قرائن اس عاجز کے اپنے کے متعلق میں بتائے ہوئے ہیں۔ یعنی میرے آقا کے جو 5 قرائن ہیں وہ تو
میں نے پہلے بیان کر دیے اور اس کے ساتھ اپنے بھی 5 بیان کر دیے. یہ 5 زائد ہیں اس طرح اس سازش کے. یعنی حق محترم مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم کے اس ذکی غلام کے 10 کرائن اس سازش نے لوگوں کے آگے اپنی صداقت کے حق میں پیش کیے ہیں. اور وہاں پر آپ پڑھیں، میرا مضمون پڑھیں اور تقویٰ کے ساتھ پڑھیں اور دیانتداری کے ساتھ پڑھیں. سامعین کرام، خاکسار نے اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعویٰ کے لیے بھی کچھ اس مضمون میں آخر پر کچھ نشانات پیش کیے ہیں، اور وہ 6 ہیں. آپ وہاں پر جب میرا مضمون پڑھیں تو یہ 6 نشانات انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گے. لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں ان نشانوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ سامعین کرام کے الہامی پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت سے متعلقہ ایک نشان ہے. ایسی نشان ہے جیسے کہ 1 صدی پہلے میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 30 آیات کا علم دے کر کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو مسلمان اور لوگ زندہ آسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو فوت ہو گیا ہے. یہ ایک نشان تھا اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو دیا. اور ان 30 آیات کے ساتھ پھر آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوئے. وہ کج بیسی کرتے رہے ساری زندگی، لیکن وہ ان آیات کی اس قرآن کریم کی روح سے یہ اپنا عقیدہ جو ہے جو بت بن کر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا صدیوں سے، اس کو سچا ثابت نہیں کر سکتے تھے. وہ بھاگ گئے، ادھر آتے ہی نہیں تھے. جب آتے تھے مار کھاتے تھے. ایسے ہی اس عاجز نے حضرت مرزا غلام صاحب پر اللہ تعالیٰ نے مبشر غلام ذکی غلام کے حوالے سے 13 الہامی بشارتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں، اور ان کا سلسلہ 1881 سے لے کر 6/7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے. اللہ نے ان سب مبشر الہامات کی حکمت نازل ہونے کی جو کس مقصد کے لیے، اس کی شان نزول کیا ہے ان 13 الہاموں کی، اللہ نے اس آیت پر کھول دی. میرے سے پہلے کسی بھی 1 صدی پر پورا کسی جماعت احمدیہ کے کسی صحابی، کسی مولوی یا کسی نام نہاد خلیفے کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا، اس آیت کو دیا ہے. یہ ایک نشان ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو مبشر الہامات ہیں اللہ نے اس میں قطعی طور پر فرما دیا ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ حلیم غلام مسیح مبارک احمد ہوگا، اور وہ 6/7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا، جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا. اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ملہم کے ساتھ کہ میں یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ضروریت تھی وہ نسل سے پیدا کروں. کوئی وعدہ نہیں، کو ثابت کر دی میں آگے منہ مانگا انعام دوں گا. ہاں، لڑکے کے لیے وعدہ ضرور ہے. ایک یہ نشان. دوسرا نشان کسوف و خسوف کا نشان ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد ایسا ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق 21 مارچ 1894 یعنی 1311 ہجری 13ویں رمضان جمعرات کی شب چاند گرہن ہوا، اور 6 اپریل 1894 اسی ماہ رمضان میں 28ویں رمضان کو سورج گرہن ہوا. یہ واقعہ 1895 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ 1891 میں کیا تھا. آپ کے دعویٰ کے 3 سال بعد یعنی مارچ اور اپریل 1894 میں مہدی موعود کی سچائی سے متعلقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ یہ خسوف و کسوف کا عظیم و شان نشان آسمان پر ظاہر ہو گیا. یہ ایک زبردست نشان تھا جسے کوئی بھی جھوٹا مدعی مہدویت اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آسمان پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا. تبھی اس زمانے میں ایک گجرات کا مولوی اپنے گھر میں اپنے مکان پر کی چھت پر چڑھ کر رات کو کہتا پھر رہا تھا، ساتھ ہی ٹہلتا پھر رہا تھا کہ ہوں لوگ گمراہ ہوں گے. حالانکہ گمراہ نہیں، وہ نشان نے تو لوگوں کو ہدایت دی تھی، لیکن تعصب کے ساتھ جب لوگوں کی آنکھیں مخالف کی اندھی ہو جائیں تو پھر وہ یہی کہا کرتے ہیں. جیسا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ تو اپنی کتاب تحفہ گلڑویہ میں حضور صاحب فرماتے ہیں اسی نشان کے حوالے سے، ان 1300 برسوں میں بہترین لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا،
مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 142 تا 143۔ سامعین کرام، اب پھر میرے دعویٰ یعنی جون 2002 کے بعد ویسا ہی، جب میں نے اپنا مقدمہ آفیشیل جناب مرزا طاہر احمد کے آگے بھیج دیا تھا، اس کے بعد ویسا ہی کسوف و خسوف کا واقعہ رونما ہوا ہے اس دنیا میں۔ وہ یہ کہ 13 رمضان 1424 ہجری بمطابق 8 نومبر 2003 بروز ہفتہ چاند گرہن ہوا، اور اسی ماہ سیام کی 28 تاریخ بمطابق 23 نومبر 2003 بروز اتوار کو سورج گرہن ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رونما ہونے والا یہ کسوف و خسوف کا خاص نشان، سامعین کرام، اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حق مدل جو میرا آقا تھے ان کی سچائی پر آسمانی نشان تھا، تو پھر ایک صدی کے بعد 2003 میں یہی نشان جب آسمان پر ظاہر ہوا، تو پھر یہی آسمانی نشان اس عاجز کی نشانی، صداقت کی نشانی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اور سامعین سے کہتا ہوں، دیکھیں وہ خدا جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسوف و خسوف کی پیشگوئی دی تھی کہ تیرے بعد امام مہدی جب تشریف لائیں گے، تو اس کی صداقت کے لیے میں آسمان پر یہ مخصوص ماہ رمضان میں یہ نشان کسوف و خسوف کا ظاہر کروں گا۔ 1894 میں ہندوستان میں یہ رونما ہو گیا واقعہ، پھر 1895 میں دوبارہ براعظم امریکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو ظاہر فرما دیا۔ غالباً 108 سال بنتے ہیں، پھر کیا وہی خدا 2003 میں محمدی مریمت مرزا غلام احمد صاحب کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی صداقت کے لیے یہ سیبارہ اس خسوف و خسوف کے نشان کو آسمان پر نہیں ظاہر کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا، اس نے کیا۔ تو میں اس وقت حلف اٹھاتا ہوں، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ اس عجز کی سچائی کے لیے وہ نشان تھا، لیکن جماعت احمدیہ قبرستان کی آنکھیں بالکل خلیفوں کی، نام نیاد اور مولویوں کی اور جیالوں کی سب کی بند ہیں، وہ دیکھتے نہیں، ان کو صرف 1894 والا کسوف و خسوف کا نشان جو وہی پسند ہے۔